السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو سلكوا جحر رب لسلكوه او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. حضرات وکرام، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں دو چیزوں کا ذکر کیا ہے. ایک بات سے ڈر جاؤ، بچ جاؤ. جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں انہیں دنیا کے اندر آزمائش، فتنہ، مصیبت، پریشانیاں یا ان کو اللہ کی طرف سے وہ ملیں گی یا آخرت میں دردناک عذاب ملے گا، سبب اللہ رسول کی نافرمانی ہے. لیکن امت مسلمہ کے لیے نبی علیہ السلام نے 4 خوشیاں بیان کی کہ میری امت کس قدر اللہ رسول کی مخالفت میں اترائے گی. سنیے اور دیکھیے کہ کہیں میرا اور آپ کا شمار کہیں ان لوگوں میں تو نہیں ہوتا. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ، کہ ضرور تم سنن من کان قبلکم، جو تم سے پہلی امتیں گزر چکی ہیں ان کے طریقے کو تم اپناؤ. بلشت پہ بلشت، ہاتھ پہ ہاتھ رکھو. حتیٰ لو سلکوا جحر رب، اگر انہوں نے سانڈے کی بیل کے اندر ہاتھ کو ڈالا ہوگا، داخل ہوئے ہوگے، تو تم بھی وہی عمل کرو. صحابہ رضوان اللہ مجمعین عرض کرتے ہیں الیہود والنصارى، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہود و نصارہ کی بات کرتے ہیں کہ یہ امت محمدیہ جو ہے یہ یہود و نصارہ کی ہم پیروی کریں گے؟ قال من، میرے صحابہ اور کون ہے؟ یہ میری امت یہود و نصارہ کی پیروی اس قدر کرے گی کہ کوئی کسر نہیں چھوڑے. آپ دیکھ لیں، گھروں سے شروع ہو جائیں، بازار کیا، تجارت کیا، کاروبار کیا، انٹرنیشنل لیول پہ. اور فلسطین آج بے یار و مددگار پڑا ہے تو وہ انہی اعمال کی سزا کے سبب ساری امت، سارے مسلمان جو ہیں وہ بے ضمیر ہو کے بیٹھے ہوئے حکمران ہیں. کیوں؟ کہ وہ قدم قدم پہ یہود و نصارہ کے غلام بن چکے، اعمال کے اعتبار سے بھی اور ویسے بھی اپنے قول و اقرار کے اعتبار سے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. دوسری جگہ پہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنے احبار و رہبان، یہود و نصارہ کی بات کہ وہ اپنے احبار و رہبان کو رب بنا لیتے ہیں. اور یہ امت حضرت عدی رضی اللہ تعالیٰ وہ مسلمان ہوئے نا، تو انہوں نے اپنے گلے کے اندر سونے کی سلیب کو ڈالا ہوا تھا. نبی نے اطرح عنک البطن، اس بت کو اتار دو، یہ جو تم نے اپنے گلے کے اندر ڈالی ہے نا اس کو اتار دو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
اللہ فرماتا ہے اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، ہم تو نہیں رب مانتے، اپنے احبار، اپنے علماء اور اپنے پادریوں کو ہم رب نہیں مانتے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یہ تو بتاؤ جس کو وہ حلال کہہ دے اگرچہ اللہ نے حرام کہا ہے، اور جس کو وہ حرام کہہ دے اگرچہ اللہ نے حلال کہا ہے، تو تم اللہ کی بات چھوڑ کے کیا ان کی نہیں مانتے؟ کہ اللہ کے رسول ایسے تو کرتے ہیں۔ فرمایا یہی معنی ہے کہ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ۔ آج ہم ہیں جو کہہ دیا ہے سن لیا، نہ قرآن پڑھا نہ نبی علیہ السلام کا فرمان پڑھا، اور اپنی منمانی کی زندگی گزارنے والے۔ اور ایک حدیث کے الفاظ یہاں تک ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا سیصیب امتی داء الامم، میری امت نا امتوں کی بیماریوں کے اندر مبتلا ہوگی، جو امتوں کو بیماری ہوگی نا اس بیماری کے اندر میری امت مبتلا ہوگی۔ سیصیب امتی داء الامم یا رسول اللہ، نبی علیہ السلام نے جب فرمایا اے اللہ کے رسول العشر والبطر والتکاثر والتنافس والتحاسد حتی یبلغ البعث، نبی علیہ السلام نے فرمایا اس قدر امتوں کی بیماری کے اندر مبتلا ہو دیں گے، العشر بد گوئی بد اخلاقی، یہ تو معیار آپ دیکھیں ہماری حالت کیا ہے۔ والبطر تکبر آئے گا، غرور آئے گا، والتکاثر مال کی کثرت سے ایک دوسرے کے آگے بھاگیں گے، اس کے بعد زیادہ ہے میں اس سے بھی زیادہ کماؤں گا، اس کے بعد اتنا کچھ ہے میں اس سے بھی زیادہ بناؤں گا۔ فرمایا والتنافس حتی یکون البغض، ایک دوسرے سے آگے بھاگیں گے حتیٰ کہ ایک دوسرے کی بغاوت میں اتر جائیں گے، اور کینہ پروری حسد ان کی زندگی کا عمل بن جائے۔ آج میں اور آپ دیکھیں کہ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قیامت آنے سے پہلے اس امت کی بیماریوں، اس امت کی آنے والی ان برائیوں کا ذکر کیا ہے، کہیں میں اور آپ ان کے اندر شامل ہو جائیں۔ اگر وہ برائیاں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں تو یہ رمضان ہے، چھوڑیے اور اپنے آپ کو یہاں سے ہٹا کے جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، سر سے لے کے پاؤں تک اسلام میں داخل ہو جاؤ، شیطان کی پیروی نہیں کرنی۔ تو یہ موقع ہے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مجھے آپ کو صحیح معنوں میں کتاب و سنت پہ عمل کرنے والا بنا دے، اور جو نبی علیہ السلام نے مشین گوئیاں دی کہ میری امت کے اندر یہ بیماریاں پائی جاتی ہیں، تو اللہ مجھے اور آپ کو ان بیماریوں سے محفوظ فرمائے اور ساری امت کی اصلاح فرمائے، اور ہمیں صحیح معنوں میں کتاب و سنت پہ